الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يذيك رسول الله جاءك بيذ الكريم تجلى باسم منتقم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالانہ پروگرام جس میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محتشم سامعین، آج ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا پہ تشریف لے کے آنا اسی کے حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا قانون ہے جس کے ساتھ پیار ہو، محبت ہو، بندہ اپنے محبوب کی پوری ڈیٹیل لینا پسند کرتا ہے کہ جس سے پیار ہو، پتہ ہو کہ اس کا رہن سہن کیسا ہے، رہن سہن کہاں پہ ہے، ان کے باپ دادا کیسے تھے، ان کی اپنی زندگی کیسی تھی۔ پیار کا یہ تقاضا ہوتا ہے۔ اسی محبت کے تحت میں آپ کے سامنے چند ایک معروضات عرض کروں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ تشریف لانا کیسے ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں آباء و اجداد میں، یعنی حضور سے پہلے جو حضور کے آباء و اجداد تھے ان میں سے 5ویں پشت میں نام آتا ہے جناب عبد مناف کا۔ کیا نام ہے؟ عبد مناف۔ آپ نے ذہن ساتھ ساتھ رکھنا ہے، انشاءاللہ سرکار کی زندگی کے بارے میں سننے میں اللہ نے لذت رکھی ہے۔ عبد مناف کو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ان 4 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا ہاشم اور سب سے چھوٹے کا نام تھا مطلب۔ عبد مناف کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ بڑے کا نام تھا ہاشم اور سب سے چھوٹے کا نام تھا مطلب۔ عبد مناف مکہ کے سرداروں میں سے تھے اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد کا سلسلے میں یہ تھا کہ حضور کے آباء و اجداد مکہ شریف کی خدمت کرتے رہے، مکہ شریف کے سرداروں میں سے تھے۔ اور سیرت کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ جناب عبد مناف کو عرب شریف کے علاقے میں بطحا کا چاند کہا جاتا تھا۔ سونے اتنے تھے، نورانی اتنے تھے کہ چہرے کو دیکھ کر لوگ ان کو بطحا کا چاند کہتے تھے۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے، بڑے کا نام ہاشم، چھوٹے کا نام مطلب تھا۔ جو بڑے بیٹے تھے ہاشم، تجارت کے لیے وہ اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹاتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کے ساتھ مدد اور معاونت کرتے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ حضور کے آباء و اجداد کا پیشہ اور طریقہ کار جو تھا
تجارت تھا، تجارت کے ساتھ آپ کاروبار کرتے تھے، لین دین کرنا، کہیں سے کوئی چیز لے آنا، اس کا بیچنا۔ تو جناب ہاشم جو عبد مناف کے بڑے بیٹے تھے، تجارت کے غرض سے سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک قبیلہ اور ایک خاندان ملا، جس قبیلے اور خاندان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جناب ہاشم نے اس خاندان سے رشتہ طلب کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ عرب کا سردار ہے اور عرب کے قبیلے کے اندر بڑے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ رشتہ جناب ہاشم کو دے دیا۔ رشتہ طے پا گیا۔ اب رشتہ طے پانے کے بعد یہ گئے آگے اپنے تجارتی سفر پر، اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پھر واپسی پہ نا، یعنی دلہا اور بیوی یہ دونوں اپنے گھر آ گئے۔ جناب ہاشم کے رشتے کے بعد اللہ کریم جل شانہ نے ان کے گھر امید لگائی۔ جناب ہاشم کے گھر میں امید لگی، اور اس امید کے بعد یہ جو رشتہ طے ہوا تھا نا، ان کے سسرال نے کہا تھا رشتہ تو ہم دیتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان میں شرط ہوتی ہے کہ بچی کا جب بچہ پیدا ہونے لگے تو اس بچی کو آپ نے پھر ہمارے پاس سسرال میں چھوڑ کے جانا ہے۔ جناب ہاشم نے یہ شرط منظور کر لی تھی۔ اب جب امید لگی اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب ہاشم نے اس شرط کے مطابق اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سسرال لے کے گئے، اور وہاں پہ جا کے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، جو پیدا ہی ہوا تھا تو اس کے سر کے بالوں میں نہ کچھ سفیدی تھی، یعنی بال سفید تھے۔ سفید بالوں کی وجہ سے اس بچے کا نام پڑ گیا شیبہ۔ کیا نام پڑا؟ عربی زبان میں شیب بڑھاپے کو کہتے ہیں، تو پیدا ہوتے ہی سر میں چند بال سفید تھے تو اس بچے کو شیبہ کہا جانے لگا۔ قدرت کو منظور یہی تھا کہ والد گرامی اپنی بیوی کو چھوڑ کے ابھی سفر پہ گئے، وہیں پہ بیمار ہوئے اور وہیں پہ ہی فوت ہو گئے۔ اب یہ بچی اپنے سسرال کے پاس رہ رہی تھی، اور وہ بچہ بھی اپنے نان کے گھر ننہال میں رہ رہا تھا۔ گزرتی گئی عمر اور وہ بچہ بڑا ہوا، 8-10 سال کا ہوا، تو وہ بچہ تیر اندازی عرب والوں کا طریقہ تھا، تیر نشانے پہ پھینکنا۔ باہر نکلا تو تیر پھینکا تو چھوٹا سا بچہ اور اس کا نشانہ نشانے پہ جا لگا، اور بڑے فخر سے وہ بچہ اپنی زبان میں بڑی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، انا ابن الہاشم، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، انا ابن سید البطحاء، میں بطحاء کے سردار کا بیٹا ہوں۔ اب والد تو ان کے فوت ہو چکے تھے۔ مکہ کے علاقے سے ایک شخص آیا ہوا تھا، اس نے سنا کہ ہاشم کا بیٹا وہاں پہ کھیل رہا ہے، نام کیا تھا؟ شیبہ، وہاں پہ کھیل رہا تھا۔ انہوں نے جا کے ان کے چچا کو بتایا، چچا کا نام تھا مطلب، اور جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ کہا یار تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، وہ ننہال کے گھر میں کھیل رہا ہے، کیوں نہ اس بچے کو سنبھالو، وہ یہاں پہ عرب میں آ کے اپنے ددیال یعنی داد کے گھر میں پلے، تاکہ اس کی فطرتیں خصلتیں عرب والوں جیسی ہوں۔ تم جاؤ اور اس بچے کو لے کے آؤ۔ جناب مطلب جو حضرت ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے وہ گئے، اور جا کے ان کو لینے کے لیے گئے تو چھوٹے سے بچے کی ماں سے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے یہ بچہ ددیال میں پڑے۔ تو ماں نے نا جدائی تو برداشت ماں نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے اپنی جدائی تو برداشت کر لی اور سوچا کہ بچے کی زندگی میں اچھی سے اچھی بناؤں، یہ وہیں پہ جا کے پلے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے جناب مطلب کے ساتھ اپنے بیٹا، کیا نام تھا؟ شیبہ، کیا نام تھا؟ بھیج دیا۔ جناب مطلب نے اپنے بھتیجے کو بٹھایا سواری پہ پیچھے اور چل پڑے۔ اب راستے میں جو پوچھتا یہ کون ہے تو جناب مطلب کہتے یہ میرا غلام ہے۔ دوسرے نے پوچھا کون ہے تو کہا یہ میرا غلام ہے۔ تیسرے نے پوچھا کون ہے تو کہا یہ میرا غلام ہے۔ گھر پہنچے تو بیوی نے بھی پوچھا تو کہہ دیا میرا غلام ہے۔ غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد، اور مطلب لے کے آنے والے تھے تو جناب شیبہ جو تھے نا چھوٹے بچے، ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، کہ یہ مطلب کا غلام، نام ان کا کیا تھا؟ شیبہ۔ لیکن اس نام پر یہ لفظ اتنا طاقتور بنا کہ اب شیبہ کے نام سے ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کو جانتے ہیں تو عبد المطلب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جناب عبد المطلب جن کا اصل نام تھا شیبہ، اپنے چچا کے ساتھ یہاں پہ مکہ میں آ گئے، مکہ میں رہنا سہنا شروع کر دیا۔ چچا کے وصال کے بعد
اب ان کی عقل مندی، دانش مندی اور ان کی فہم و فراست اور جرت و طاقت کے پیش نظر عرب والوں نے جناب عبد المطلب کو اپنا سردار بنا لیا، اور کعبہ کی خدمت اب انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ خدمت یہ کرتے کہ جو کعبہ کی زیارت کے لیے آتا یا حاجی حج کے لیے آتا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کے پانی پلانے کا بندوبست یہ کیا کرتے تھے۔ اب جناب عبد المطلب، اصل نام کیا ہے؟ شیبہ، یہ مکہ کے حالات کو نہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ جن حضرات کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے وہ جانتے ہیں مکہ شریف کے ساتھ ایک دیوار ہے چھوٹی سی، جہاں پہ بیت اللہ شریف کے ساتھ نا ایک دیوار ہے جس کو کہا جاتا ہے حتیم کعبہ۔ حتیم کعبہ میں جناب عبد المطلب سوئے ہوئے تھے کہ غیب سے آواز آئی، احفر طیبہ، اے عبد المطلب طیبہ کھودو، طیبہ کی کھدائی کرو۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ اتنے میں غائب ہو گیا کہنے والا، اور آواز ہی سنی۔ اگلے دن پھر لیٹے تو غیب سے آواز آئی، پھر برہ، برہ کو کھودو اے عبد المطلب۔ عبد المطلب نے پوچھا برہ کیا ہے؟ تو پھر وہ غائب ہو گیا۔ تیسرے دن پھر آواز آئی، پھر زمزم، اے عبد المطلب زمزم کے کنویں کو کھودو، کھدائی کرو۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا زمزم کیا ہے؟ تو آگے سے اب جواب ملا، کہا گیا تراث ابیک، یہ تمہارے باپ کی وراثت ہے، اس کو کھودو، اللہ اس کھدائی میں تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب توجہ سے، جناب عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث، کھدائی کرنے لگ گئے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کلا بیٹا اور یہ اکیلا باپ کھدائی کر رہا ہے، کھدائی میں لگی نا مشکل۔ اب اکیلا ایک باپ ایک بیٹا اور کھدائی کرنی تھی پورے کنویں کی، جہاں پہ زمزم ہے نا یہ بھر چکا تھا مٹی سے، اس کی دوبارہ کھدائی کر رہے تھے، اور غیب سے جو آواز آئی وہ یہ تھی کہ کھدائی کرو، اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کرنا پڑے گا اور اس کا پانی بھی لوگوں کے لیے شفا ہوگا۔ جناب عبد المطلب کھدائی کر رہے تھے، ساتھ چھوٹا ایک بیٹا ہے، تو جو ہاشمی رگ تھی نا قریش والی وہ پھڑکی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے دینا 10 بیٹے، مجھے دے 10 بیٹے، تو ایک بچہ میں تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ مشکل بنی تو جناب عبد المطلب نے یہ دعا کی۔ اچھا کنواں کہاں پہ کھودا جا رہا تھا؟ کعبہ شریف کے ساتھ۔ عرب کا ایک قبیلہ جناب عبد المطلب کے ساتھ جھگڑنے آ گیا، انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں کھدائی کرنے دیں گے، ہمیں بھی ساتھ ملاؤ۔ جناب عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کے فضل سے خصوصی کرم ہے مجھ پر کہ یہ نوکری اور خدمت رب نے مجھے عطا فرمائی، میں خود ہی کروں گا، تمہیں کیوں ساتھ ملاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم بھی کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حق میرا بنتا ہے، لہٰذا تم مجھے ہی کھودنے دو۔ جھگڑنے پہ آ گئے، نوبت لڑائی پہ پہنچی تو جناب عبد المطلب کو کسی نے کہا شام کے علاقے میں ایک سیاڑا رہتا ہے، سیاڑا سمجھتے ہو؟ فیصلے کرنے والا، پنچایت جھگڑے مکانے والا، کہا ادھر چلے جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب 2 پارٹیاں چلیں، ایک پارٹی وہ جو ساتھی ہیں کن کے؟ جناب عبد المطلب کے، اور دوسری پارٹی وہ جو ان کے مخالف تھی۔ عبد المطلب کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ اچھا یہ دونوں پارٹیاں چل پڑیں، شام تک جاتے ہوئے راستے میں سفر تھا، جنگلات کا، صحراؤں کا، بے آباد جگہ سے گزر کے جانا تھا اور کافی وقت کا سفر تھا۔ شام جاتے جاتے نا راستے میں پانی گیا مک، ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے جناب عبد المطلب کی پارٹی نے دوسری پارٹی سے مانگا پانی، یار پانی تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں کیوں پانی دیں، تم تو ہمارا فریق مخالف ہو، مخالف پارٹی ہو، ہم تمہیں پانی کیوں دیں؟ پانی کی پیاس نے اتنا شدت اختیار کی، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب عبد المطلب کے ساتھیوں نے کہا کہ یار ہر بندہ اپنے اپنے لیے گڑھا کھود لے، کیونکہ اب موت ہی آگے ہے، اپنے اپنے لیے گڑھا کھود لو، اس میں لیٹ جاؤ، پیاس سے مرنا ہی ہے تو کم از کم بے گورو کفن یعنی بغیر کفن اور دفن کے تو نہ رہیں، اپنے لیے گڑھا کھودو، اسی میں مر جائیں گے تو کم از کم ہر ایک کی قبر تو ہوگی، بچے گا تو ایک بچے گا نا آخری پہ، سارے بے گورو کفن بغیر قبر اور دفن کے رہیں تو یہ ٹھیک نہیں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا گڑھا کھودا، سارے اس میں لیٹ گئے اس نیت سے کہ اب پیاس کی وجہ سے تو ہمارے لیے موت ہی ہے۔ لیکن عبد المطلب دادا تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو جرت بھی تھی اور پھر نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے پاس تھا، تو کہتے ہیں ساتھیوں کو یار نا امید ہو کے یوں بیٹھ جانا اچھا نہیں،
کوئی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، ہو سکتا ہے رب کوئی سبب پیدا فرمائے۔ ساتھی ان کے کہنے پہ اٹھ پڑے، جب اٹھے نا تو ہر ایک نے اپنی اپنی سواری کو اٹھایا۔ جس وقت جناب عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا، ان کا اونٹ اٹھا نا تو اونٹ کا پاؤں لگا زمین سے، رب ذوالجلال نے زمین سے چشمہ جاری فرما دیا۔ ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی سارے قافلے والوں نے پیا۔ اب دیکھو جو سلسلہ حضور کے خاندان مبارک کی ریت تھی وہ کتنی پیاری۔ جناب عبد المطلب نے اپنی پارٹی والوں کو کہا پانی کی مشکیں بھرو، دوسری پارٹی کو دے کے آؤ۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے پانی مانگا اور انہوں نے نہیں دیا، یہ تو رب نے ہمیں دیا ہے، تو ہم ان کو کیوں دے کے آئیں؟ جناب عبد المطلب نے کیا کہا؟ فرمایا انہوں نے جو کیا وہ ان کا کام تھا، ہم بھی ایسے کریں تو پھر ہمارے میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کہا جاؤ پانی دے کے آؤ۔ اچھا رب کو منظور جو تھا نا وہ ہونا تھا دراصل۔ یہ پانی لے کے گئے کہ یہ لو پانی پیو۔ اب انہوں نے پوچھا یار ابھی تم پانی ہم سے مانگ رہے تھے، اب پانی کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا آؤ دیکھو ہمیں پانی کہاں سے ملا۔ جب آئے تو دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ کے پاؤں کے پاس سے چشمہ جاری ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محتشم سامعین حیدری، توجہ سے سنیے، پانی کا چشمہ جاری تھا۔ اب جو مخالف پارٹی تھی نا اس نے کہا عبد المطلب شام ونجن دی لوڑ کوئی نہیں، یہیں سے واپس پلٹو، قدرت والے نے فیصلہ کر دیا ہے، جس کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے رب چشمہ جاری کرتا ہے اس کنویں کے کھودنے کا حق بھی رب نے اسی کو عطا فرمایا۔ وہیں سے یہ قافلہ واپس پلٹ آیا۔ جناب عبد المطلب نے اس کنویں کی کھدائی کی، جو چاہے زمزم، آب زمزم کا جو کنواں ہے یہ جناب عبد المطلب نے کھودا۔ عرب شریف کے علاقے میں ان کی سرداری تھی، اور پھر رب نے جو انہوں نے منت مانی تھی نا وہ منت اللہ نے پوری کی۔ اللہ نے نوازا جناب عبد المطلب کو 10 بچوں سے۔ جب 10 کے 10 جوان ہو گئے تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منت یاد تھی کہ میں نے کہا تھا اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں 10 میں سے ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کروں گا۔ منت یاد آئی تو سارے بیٹوں کو کیا اکٹھا، 10 کے 10 بیٹوں کو کہا بیٹا میں نے منت مانی تھی اور کہا تھا ایک بیٹا ذبح کروں گا، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میری اس منت پوری کرنے میں میرے ساتھ دیتا ہے؟ اب ہمارا بیٹا نہیں تھا، ہماری اولاد نہیں تھی، وہ اولاد تھی اللہ کے نبی کے دادا محترم کی۔ اب باپ بچے سے پانی نہیں مانگ رہا تھا، اولاد سے سر مانگ رہا تھا کہ میں نے منت مانی کہ ایک کی قربانی دوں گا، 10 بیٹھے ہو، کون ہے جو قربانی کے لیے تیار ہے؟ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے 10 کے 10 بیٹوں نے للکار مار کے کہا ابا جان جس کی مرضی آئے اس کو قربان کر دو، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اور یہاں تک نوبت بن گئی کہ اب 10 میں سے ہر ایک کہتا تھا ابا جان ہمیں قربان کرو، ابا جان ہمیں قربان کرو، ابا جان ہمیں قربان کرو۔ حضرت عبد المطلب سے فیصلہ مشکل ہو گیا کہ اب میں کس کے بارے میں فیصلہ ڈن کروں کہ کس کو قربان کرنا ہے۔ فیصلہ آخر کار یہ ہوا کہ کرتے ہیں قراندازی۔ قراندازی سمجھتے ہو؟ پرچیاں ڈالنا، جس کے نام کی پرچی آئی نا اسی کو پھر جناب عبد المطلب قربان کریں گے۔ پرچیاں ڈالی گئیں تو پرچی نکلی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی۔ یہ جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور سب سے زیادہ پیار بھی ان کو ان سے تھا۔ ویسے 10 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی عظمت کو سلام نہ کیا جائے، 10 کے 10 ہی با کمال تھے، لیکن ان میں جناب عبداللہ کے ساتھ ابا جان کو پیار بڑا تھا۔ اور قدرت کو منظور دیکھو کیا ہوا، پرچی نکلی نا جناب عبداللہ کے نام کی۔ بیٹے کا پیار اپنی جگہ پہ، لیکن باپ نے قربانی دینی تھی رب کے دربار کے لیے۔ بیٹے کا پیار درمیان میں رکاوٹ نہیں بنا، باپ نے کہا ٹھیک ہے اگر رب کو عبداللہ ہی چاہیے نا تو میں عبداللہ ہی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عرب شریف کے علاقے کا سردار عبد المطلب چھری منگا لی گھر سے، رسی منگا لی گھر سے، کہا میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں۔ عرب میں بات پھیل گئی کہ قریش کا سردار عبد المطلب اپنے چھوٹے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہے۔ ادھر سے بھی لوگ بھاگے آئے، ادھر سے بھی بھاگے آئے، لوگوں کا ہجوم بن گیا۔ کہا عبد المطلب یہ کیا کرنے لگے ہو؟ آپ نے فرمایا پرے ہٹ جاؤ، بیٹا میرا ہے اور معاملہ میرے رب کا ہے، میرے اور میرے رب کے معاملے میں کوئی بندہ رکاوٹ۔
कोई बंदा रुकावट। एक दादा था हुजूर अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम खलीलुल्लाह, वो भी अपने बेटे की गर्दन पे छुरी लगाने के लिए, फेरने के लिए तैयार हो गए थे। एक दादा थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ये भी अपने बेटे की गर्दन पे छुरी मारने के लिए तैयार हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, अना इब्नु ज़बीहतैन, लोगों मेरी पुश्त में दो ऐसे बाप आते हैं जिनको छुरी के नीचे से रब्बे ज़ुल जलाल ने निजात अता फरमाई थी। एक मेरा बाप ज़बीह जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम है, दूसरे मेरे बाप जनाब अब्दुल्ला हैं। दोनों को कुर्बान करने के लिए वालिद तैयार थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी खास हिकमत के तहत दोनों को बचाया। कबीला कुरैश का आ गया, उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब हम ज़िबा नहीं करने देंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ज़िबा करने की तो बारी है, अब मैंने ज़िबा तो करना है। उन्होंने कहा ऐसा करो, किसी सियाणे से, याद है ना सियाणा, पंचायती, किसी से जाके फैसला कराते हैं कि अब यहाँ पे मसले को हल कैसे किया जाए। अब गई ये पार्टी किसी पंचायती के पास, उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम्हारे पास कोई बंदा किसी को कर दे कत्ल तो उसकी दियत कितनी लेते हो, खून बहा। इन्होंने कहा 10 ऊंट हम कत्ल की क्या है दियत लेते हैं, खून बहा लेते हैं। वो सियाणे ने कहा ऐसे करो, घर जाओ, एक तरफ खड़ा करो जनाब अब्दुल्ला को, दूसरी तरफ खड़ा करो 10 ऊँटों को। अब पर्ची पे लिखो 10 ऊँट और दूसरी तरफ लिखो अब्दुल्ला। ये दोनों पर्चियाँ डालो, पर्ची उठाओ, जिसके नाम की पर्ची आए, अगर तो पर्ची आए ऊँटों के नाम की तो वो ऊँट ज़िबा कर दो, जनाब अब्दुल्ला की जान बच जाएगी। और अगर पर्ची आए अब्दुल्ला के नाम की तो ऊँट 10 बढ़ा देना और पर्ची दोबारा डाल देना। समझ आ रही है बात? और कहा कि अगर फिर भी पर्ची ऊँटों की आ गई तो फिर ऊँट ज़िबा कर देना और जनाब अब्दुल्ला बच जाएंगे। अगर फिर पर्ची जनाब अब्दुल्ला के नाम की आई तो फिर ऊँट बढ़ा देना और पर्ची फिर डालना। वापस पलटे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा मामला हल हो गया, पर्चियाँ डालते हैं। और उन्होंने कहा जो ऊँट लगे ना अब्दुल्ला के नाम के, अब्दुल मुत्तलिब वो ऊँट हम देने को तैयार हैं, जितने ऊँट लगे वो हम देने को तैयार हैं, पर अब्दुल्ला की गर्दन पे छुरी हम नहीं फिरने देंगे। अच्छा 10 ऊँट एक तरफ रखे गए, जनाब अब्दुल्ला एक तरफ, पर्ची डाली तो नाम निकला जनाब अब्दुल्ला का। अब क्या करना था, ऊँट बढ़ा देने थे। दूसरी बार फिर पर्ची डाली गई, 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। अब 20 ऊँट एक तरफ, दूसरी तरफ जनाब अब्दुल्ला, पर्ची फिर निकल आई जनाब अब्दुल्ला के नाम की। तीसरी बार भी ऐसे हुआ, 20 से 30 हुए ऊँट, 30 से 40 हुए, 40 से 50 हुए, 50 से 60, 70, 80, 90। जब बात पहुंची ना 100 ऊँटों पर, एक तरफ जनाब अब्दुल्ला, दूसरी तरफ 100 ऊँट। अब पर्ची खोली गई तो पर्ची निकली ऊँटों के नाम की, पर्ची निकली। हमारे जैसा कोई होता तो कहता चलो जल्दी जान छूट गई, 100 थे, लिहाजा बस पकड़ो 100 ऊँटों को और जमा कर दो। लेकिन मेरे नबी के दादा जान थे, कहा नहीं, उस वक़्त तक नहीं जब तक दोबारा इस नामे की तायीद नहीं हो जाती। फरमाया पर्ची दोबारा डालो। पर्ची दोबारा डाली गई, फिर नाम निकला ऊँटों का। बात पक्की हो गई, लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, तीसरी बार भी पर्ची डालो। तीसरी बार पर्ची डाली गई, अब भी नाम निकला 100 ऊँटों का। अब्दुल मुत्तलिब राज़ी हो गए कि अब रब रज़ामंद है कि अब्दुल्ला की जगह पे 100 ऊँटों को ज़बह कर दो। अरब के लोगों ने देखा जनाब अब्दुल मुत्तलिब में जिस वक़्त ऊँट सबसे कीमती माल था, जनाब अब्दुल्ला की जगह पे 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह के दरबार में पेश की और जनाब अब्दुल्ला बचे। अब जनाब अब्दुल्ला जवान हुए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इनका रिश्ता करना था और बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे इनके हुस्न की वजह से और इनके किरदार और कमाल की वजह से। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि जैसे बेटा मेरा बेमिसाल है ना, मैं घर में कोई बीवी ब्याह करके ले आऊँगा तो बेमिसाल बीवी ही लेके आऊँगा। बनु ज़ोहरा के कबीले में एक शख्स थे जिनका नाम था हज़रत वाहब, उनकी बच्ची थी जिनका नाम था जनाब आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की निगाह ठहरी वहाँ पे, सोचा क्यों ना मेरा बेटा बेमिसाल है तो ये बच्ची भी बेमिसाल है, मैं अपनी बच्ची बेटे के लिए इस बच्ची का रिश्ता मांगूं। इन्होंने पैगाम भेजा, एक रवायत के मुताबिक पैगाम इन्होंने भेजा और दावत दी कि बच्ची का रिश्ता, तो उन्होंने एक बार भी ना नहीं की, रिश्ता आपको अता कर दिया और वो बच्ची जनाब अब्दुल्ला के रिश्ते में आई। दूसरी बात भी सुनना, दूसरी बात यह है कि रिश्ता मांगने जनाब अब्दुल मुत्तलिब नहीं गए थे। हुआ यूँ था कि
دشمنوں نے جناب عبداللہ پہ کیا قاتلانہ حملہ جوانی کی عمر میں، اور وہ تھے زیادہ، جناب عبداللہ تھے اکیلے، اور یہ اس جگہ پہ حملہ ہو رہا تھا جہاں پہ حضرت وہب نہ اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جوان اتنا سونا اور یہ ڈھیر سارے بندے اس کو مارنے کے لیے آ گئے، کیوں نہ میں جا کر ان کو بچاؤں۔ وہ بھاگے اونٹ چھوڑ کر کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں، راستے میں بے ہوش ہو کے وہ بھی گر پڑے۔ لیکن اچانک جس وقت آنکھ کھلی تو وہ جتنے دشمن تھے وہ مارے پڑے تھے، جناب عبداللہ صحیح سلامت کھڑے تھے۔ انہوں نے جا کے پوچھا معاملہ کیا ہوا، تو کہا مالک نے بچایا ہے، اللہ نے ظالموں کے ظلم سے ان کے شر سے محفوظ فرمایا ہے۔ جناب وہب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ چل کے خود آئے جناب عبد المطلب کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے عبد المطلب، لوگ گھر سے نکلتے ہیں نویں ڈھونڈنے کی خاطر، میں نکلا ہوں داماد ڈھونڈنے کی خاطر، میں اپنی بیٹی کے لیے بچہ ڈھونڈنے کے لیے تیرے بچے کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب سے انہوں نے خود رشتہ مانگا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے پھر جناب عبداللہ کا رشتہ جناب آمنہ کے ساتھ طے پا گیا۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، اس رشتے کے طے پا جانے کے بعد اب حضور کے والدین کا پیشہ کیا تھا؟ آباء و اجداد کا میں نے پہلے بتایا کیا تھا، تجارت کی غرض سے حضرت عبداللہ گھر سے مال لے کے پھر نکلے۔ جب حضرت عبداللہ نکلے تو رب کو منظور ایسے تھا، راستے میں بیمار ہو گئے۔ جہاں پہ آج ہے نا مدینہ شریف، اس علاقے کے ننیال تھے، نانکے تھے حضور کے، جناب آمنہ کے گھر والے۔ اور جب حضرت عبداللہ یہاں پہ پہنچے تو آپ کی طبیعت مبارک علیل ہوئی، بیمار ہوئے، چند دن بیمار رہے اور ان کا وصال ہو گیا۔ اب ان کے پاس جو امانت تھی نا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں آ چکی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ اچھا، یثرب اس وقت بولتے تھے مدینہ شریف کو، یثرب کے علاقے میں ہی وصال ہوا اور وہیں پہ جناب عبداللہ کی تدفین ہو گئی۔ سب کو درد تو پہنچا ہوگا اس جدائی کا، لیکن اس عورت کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا جس نے ابھی زندگی کے ارمان بھی پورے نہیں کیے تھے اور خامد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت پیٹ میں بچہ ہو اور امید ہو تو والدین کو کتنی حسرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دیکھیں۔ ابھی بچہ پیٹ میں تھا اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، سب کو چوٹ لگی، لیکن جتنا درد حضرت آمنہ کو پہنچا ہوگا وہ بہت زیادہ شدید۔ ان کے دل میں تھا کہ میں بھاگ کے جاؤں اور وہاں پہ جا کے اپنے خاوند کی مزار پہ حاضری دوں، لیکن اس امانت کی سپردگی ہو چکی تھی نا، تو اس وجہ سے یہ نہ جا سکیں۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ وقت قریب آتا گیا۔ ادھر دادا جی جناب عبد المطلب بیت اللہ شریف کعبہ شریف کے سردار ہیں۔ حضور کی ولادت شریف کو 50 دن رہتے تھے، یعنی 50 دن پہلے عرب شریف کے اندر ایک سانحہ پیش آیا، توجہ سے، وہ مشہور ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ سانحہ یہ پیش آیا کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابرہ، اس نے سوچا بھئی یار لوگ اس پتھر کے بنے گھر کا طواف کرتے ہیں، دور دراز سے آ کے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے علاقے میں کیا کروں، ایک گھر بناؤں اور لوگوں کو کہوں کعبے میں نہ جاؤ ادھر آؤ۔ اس نے عالی شان محل تعمیر کیا اور لوگوں کو روکا کہ کعبے میں نہ جاؤ۔ اب رب کا بندہ ہو اور کعبے میں جانے سے رک جائے، یہ ہو کیسے سکتا تھا؟ اب اس نے جو کعبہ بنایا، اس کعبے میں اس نے لوگوں کو دعوت دی، تو ایک اللہ کو ماننے والے نے نا اس کے گھر میں، وہ جو ابرہ نے بنایا تھا اس کے گھر میں جا کے پیشاب کر دیا۔ کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اس نے اللہ کے گھر کے مقابلے میں بنایا، اس نے وہاں پہ پیشاب کیا۔ اب ابرہ کو چڑھا غصہ، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں اس کو جا کے گرا کے آتا ہوں۔ اس نے لشکر ساتھ لیا۔ مختصراً جب وہ پہنچا نا مکہ میں تو اس کے ساتھ فوجی تھے، لشکر تھا۔ اس نے سوچا کہ بیت اللہ شریف کو گراؤں گا۔ پتہ کیا کہ اس علاقے کا ولی وارث کون ہے، تو لوگوں نے بتایا عبد المطلب نام کا سردار ہے مکہ کا۔ اس نے کہا جاؤ اسے پتہ کرو، اگر تو اگر ہمارا راستہ روکے گا تو ہم اسے جنگ کریں گے اور جنگ کر کے بھی بیت اللہ تک پہنچ کر بیت اللہ شریف کو شہید کریں گے، اور اگر اس نے ہمارا راستہ نہ روکا تو پھر جی بسم اللہ، ہم اس کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ اس نے اپنا قاصد بھیجا جناب عبد المطلب کے پاس۔ اصل نام ان کا کیا تھا؟ شیبہ۔ اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ
کو یاد ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نام کیا تھا اصل ان کا؟ ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا، کس نے؟ ابرا بادشاہ نے، کہ جاؤ ان سے پوچھو میرا لشکر آ رہا ہے، اس لشکر کا راہ تو نہیں روکو گے؟ جب وہ لشکر کا قاصد آیا تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے راستہ روکنے کی کیا ضرورت؟ جب انہوں نے یہ جواب دیا نا تو بادشاہ نے کہا اس کو بلا کے تو لاؤ، یہ عجیب ہے اپنے علاقے کا سردار کہ میں بیت اللہ پہ حملہ کرنے لگا ہوں، یہ میرا راہ بھی نہیں روکے گا، بلا کے لاؤ۔ اب اللہ کے نبی کے دادا جان یہاں سے چلے نا، حضور کی ولادت شریف کو 50 دن رہتے تھے، جب یہ پہنچے نا وہاں پہ جہاں پہ ابرا بادشاہ بیٹھا تھا، ابرا بادشاہ چڑھ کے آیا تھا ہاتھی پہ۔ ہاتھی اس وقت کی یوں سواری تھی جیسے آج ہے، اور کہا میں آیا ہوں اس کام کے لیے، بتا تیری کوئی خواہش ہے تو میں پوری کر دوں گا، اگر چاہتے ہو واپس پلٹنے کا تو پھر میں وہ بھی کر دوں گا، اگر چاہتے ہو کہ میرا راستہ نہیں روکو گے تو میں وہ کروں گا، کوئی تمہاری یعنی ڈیمانڈ ہے تو وہ پیش کرو۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ تیرے لشکریوں نے، توجہ سے، تیرے لشکریوں نے میرے علاقہ کی، میرے رعایا کے لوگوں کے اونٹ چھین لیے، بکریاں چھین لیں، وہ مال کر دو نا واپس، باقی جو تیرا دل کرے کر لینا۔ ابرا بادشاہ حیران ہو گیا، بھائی عجیب بندہ ہے، اس نے بیت اللہ کی گل بھی کوئی نہیں کی، بات بھی کوئی نہیں کی، اسے بکریاں اور اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے سوچا تھا تم کہو گے کہ بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، میرے دل میں بڑی تیری عزت آئی تھی، لیکن تو نے تو یہ بات کر کے میرے سارا ذہن سے عزت اپنی گرا دی ہے کہ تو نے کہا ہے جو مرضی کر لو، بکریاں اور اونٹ واپس کرو۔ جناب عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا بکریاں اونٹ کا وارث اور ولی وارث ہوں میں، وہ میری رکھوالی میں ہیں، وہ واپس لینا میرا کام ہے، اور یہ جس کا گھر ہے نا اس کا بھی کوئی ایک ولی وارث ہے۔ کہا تو منہ کر کے تو دیکھ اس گھر کا مالک تیرا بوتھا کیسے توڑے گا۔ اب اس نے یہ جواب سنا تو خاموش ہو گیا کہ اس کا کون ہے کون نہیں ہے، اسے کیا خبر تھی۔ جناب عبد المطلب نے کہا ہم علاقہ بھی خالی کر دیتے ہیں، تو آ اپنی مرضی سے، لیکن جب جانے لگے بیت اللہ سے تو بیت اللہ شریف کی کنڈی کو پکڑ کے کہا مولا تیری آس پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تو جان اور تیرا گھر جانے۔ اب اگلا معاملہ جو ہوا حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے کا کہ ابرا بادشاہ ابھی حملہ کرنے کی سوچ ہی رہا تھا، رب نے بھیجے ابابیل، اور ابابیلوں کے پنجوں میں پتھر، اور ان کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے ابرا بادشاہ کو عذاب دیا اور عبرت کا نشان بنایا، اور ابرا وہاں پہ ہلاک ہوا، اس کا ہاتھی ہلاک ہوا۔ بہرحال مختصر یہ عرصہ تھا کتنا، 50 دن پہلے کا، 50 دن پہلے یہ معاملہ ہوا۔ اور اس کے بعد جب ماہ ربیع الاول شریف شروع ہوا تو حضور کی والدہ محترمہ جناب عبداللہ کی بیوی محترمہ اور جناب عبد المطلب کی بہو، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آئی، یا آمنہ انک حملت بسید ھذہ الامہ، آمنہ پریشان نہ ہو، تیری گود میں آنے والا بچہ عام بچہ نہیں ہے، آنے والی ساری مخلوق کا سردار رب نے اس کو بنایا، صرف آنے والی کا نہیں، تمام مخلوق کا سردار رب ذوالجلال نے اس بچے کو بنایا ہے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں اس بچے کے حمل کی یہ شان تھی کہ مجھے بوجھ تک بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حاملہ عورتوں کو الٹی اور قے آتی ہے، فرمایا مجھے بالکل کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ رات آئی جس رات کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ربیع الاول شریف کی 12 تھیں، سوار کا دن تھا، صبح کا ٹائم تھا۔ رب ذوالجلال کو منظور یہ ہوا کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کی ولادت حضرت آمنہ کے گھر میں فرما دی، اور جس وقت ولادت ہوئی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، فرمایا میرے بطن اقدس سے نور نکلا، اور اس نور کی چمک سے میں نے کسریٰ بادشاہ کے محلات کو بھی دیکھ لیا تھا۔ ہمارے استاد محترم یہاں پہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دکھانے تھے تو یہاں مکے کا بھی کوئی گھر نظر آ جاتا، مکے کے گھر نہیں نظر آئے، کسریٰ کے محل کیوں رب نے دکھائے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، بادشاہوں کے محل دکھائے، اور زلزلے آئے تو ان کے محلوں میں آئے، ان کی دیواریں چیری گئیں، چاہیے تھا یہاں کے کچے مکانوں میں سے کسی کو تڑک بھی نہیں آئی، اور وہاں کے پکے محل چیرے گئے اور نظر بھی محل آ رہے تھے۔ وجہ اور حکمت کیا تھی؟ علماء بیان فرماتے ہیں وجہ اور حکمت یہ تھی، رب دکھانا چاہتا تھا بیٹا تیری گود میں آیا ہے، سرداریاں ان بادشاہوں تک ان کی پہنچیں گی۔
صرف مکہ میں نہیں وہاں تک ان کی سرداری پہنچے گی. اور رب یہ بھی دکھانا چاہتا تھا بچہ تیری گود کا ہے اور اس بچے کی عظمت اور اس بچے کی سرداریوں سے اللہ بادشاہوں کے غرور توڑے گا, ان کی آکڑ ٹوٹے گی. اور نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. محتشم سامعین توجہ سے, جناب آمنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. جس وقت حضور کی ولادت ہوئی, میں اختصار سے چل رہا ہوں تاکہ زیادہ سارا کچھ حصہ بیان کر لوں تھوڑے وقت میں. ولادت باسعادت نبی کریم علیہ السلام کی اس وقت عرب شریف میں یہ رواج تھا کہ مائنہ اپنے بچوں کو اپنی گود میں نہیں پالتی تھی, باہر ریگستانی پہاڑی علاقے میں بھیجتی کہ چاک پہ جا کے نا بچے کی فٹنس ہو اور بچے کا جسم نا ہارڈ بنے, سخت بنے. اس واسطے نا وہ باہر کے علاقوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتی کہ وہاں پہ پرورش پائے گا. اور عورتیں نا آیا کرتی تھیں باہر کے علاقے سے عرب میں, مکہ میں, کہ بچے گھروں سے لے کے جاتی, ان کو پالتی اور ان کے گھر والے نا ان کو پھر اس کے بدلے میں پیسے وغیرہ دیتے. عورتیں چلیں اپنے اپنے علاقے سے. ان عورتوں میں قبیلہ بنی سعد کی ایک عورت جس کا نام تھا حلیمہ, سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حلیمہ بھی چلی. ان کے پاس تھی ایک گدی مبارک اور ایک تھی اونٹنی. سیدہ فرماتی ہیں میرے خاوند میرے ساتھ تھے, میرے پاس گدی تھی, لیکن قحط سالی کی وجہ سے کوئی دانہ پانی تھا نہیں, میری گدی بڑی کمزور تھی, اونٹنی بھی بڑی کمزور تھی, چلنے کا نام بھی نہیں لیتی تھی. قافلہ چلا, دوسری عورتیں جلدی جلدی آئیں, انہوں نے بچے پوچھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کو پتہ چلتا تو وہ سنتی نا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے, باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ چکا ہے, وہ کہتی ہم بچے کو پالیں گی تو ہمیں کوئی اتنا زیادہ معاوضہ نہیں ملے گا, پیسے نہیں ملے گے, لہذا کسی امیر گھرانے کا بچہ لے کے جاتی ہیں. ان کی نگاہ دنیا کی دولت پہ پڑی, لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ جو فیصلے رب کو منظور ہوتے ہیں نا رب کرتا وہی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا مسکینوں کا والی بنا کر اور غریبوں اور بے کسوں کا چارہ بنا کر. اللہ نے ان کے صدقے سے بے سہاروں کو سہارے دینے تھے اور اللہ نے ان کے صدقے سے غریبوں کے گھروں میں ڈیوے بالنے تھے. اب رب کو منظور ہی نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی لے کے جائے. وہ اس سوچ سے کہ ان کے گھر سے معاوضہ کم ملے گا انہوں نے دوسروں کے بچے اٹھا لیے. جناب حلیمہ کی سواری آہستہ 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 چلتی چلتی مکہ میں پہنچی تو کہتی ہیں میں نے اپنے خاوند سے کہا ہوں بچے ہی کچھ نہیں ہونا, عزت نال ایویں ہی واپس چلے جائیے. تو کہتی ہیں خاوند نے کہا کہ نا امید ہو کر واپس لوٹنے کی کیا ضرورت, پتہ تو کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بچہ ہو. کہتے ہیں ہم نے پتہ کیا تو جناب حلیمہ کہتی ہیں میری ملاقات ہو گئی جناب عبد المطلب سے. جناب حضور کے دادا جان سے, نام ان کا کیا تھا شیبہ. کہتی ہیں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سنا ہے آپ کا بھی بچہ ہے اور میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں, کیا خیال ہے؟ اچھا حضور کے دادا جان نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا حلیمہ. اور کہا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ تو کہا سعد قبیلہ. اب میرے نبی علیہ السلام کے دادا جان نے یہ دو چیزیں سنی تو کہنے لگے بہے بہے. کہا واہ واہ. کہا ایک بنا سعادت سے دوسرا بنا حلم سے. اب یہ بات سمجھنا, بنی سعد, سعد بنا تھا سعادت سے, سعادت کا معنی ہوتا ہے نیک بختی. حلیمہ بنا تھا حلم سے, حلم کا معنی ہوتا ہے حوصلہ, بردباری, کسی کے ظلم سہ کے معاف کرنا. حضرت عبد المطلب نے سنا نا نام ہے حلیمہ, قبیلہ ہے سعد, تو کہنے لگے بہے بہے. کتنی بہترین بات, واہ واہ کہہ کے کہا فَإِنَّهُمَا خَصْلَتَانِ خَيْرٌ مِّنَ الدَّهْرِ. کہا یہ دو خصلتیں وہ ہیں کہ اللہ کریم نے اس جہان کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی بنایا ہے. تو ایک حوصلے کو بنایا ہے, دوسرا سعادت مندی کو بنایا ہے. فرمایا یہ تیری بھی سعادت مندی ہے, آ جا میں تجھے اپنا بیٹا دکھاتا ہوں. جناب عبد المطلب لے کے گئے. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو روئی سے سفید کپڑے میں آپ کا جسد اطہر لپٹا ہوا تھا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی تھیں. میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میں بچہ لینے کے لیے آئی ہوں. تو آپ نے کہا کہ دیکھیے بچہ. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں پاس گئی تو سرکار آرام فرما رہے تھے. اب بچہ سویا ہو تو انہوں نے کہا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو اٹھاؤں, لیکن رہا بھی نہ گیا
کہ اٹھاؤں، تو کہتے ہیں میں نے اپنے جذبے پر نہ زور سے قابو پایا، لیکن میرے دل نے کہا چلو ہاتھ تو لگا لوں۔ کہا میں نے ہاتھ بڑھایا، بچے کے سینے پہ لگایا نا، جب سینے پہ ہاتھ لگا تو مدینے کے تاجدار نے آنکھیں کھول دیں۔ سیدہ فرماتی ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کی دیر تھی، میرے رنج ختم ہو گئے، میرے دکھ ختم ہو گئے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں حضور مسکرا پڑے، حضور نے آنکھیں کھول لیں۔ کہا جب حضور جاگے تو میں نے ہاتھوں میں اٹھا لیا، میں نے اپنے سینے سے لگایا، کہتی ہیں میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں نے کہا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج تک اتنی قیمتی دولت مجھے نہیں ملی جو رب ذوالجلال نے آج مجھے عطا فرمائی ہے۔ کہتی ہیں بات چیت ہو گئی تو میں نے وہیں بیٹھے اپنی گود میں پہنا اور ان کو دودھ پہ ڈالا۔ کہتی ہیں میری چھاتی میں بھی دودھ خشک تھا، کیونکہ کھانے پینے کا کچھ ملتا نہیں تھا، 7 سالی کا زمانہ تھا۔ گدی جی تھی وہ بھی جو ہے بیمار، اونٹنی جو تھی وہ بھی بیمار۔ کہتی ہیں میرا بچہ تھا وہ بھی کمزور ہو چکا تھا کہ اسے پورا دودھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو جناب حلیمہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو گود میں ڈالا نا، میں نے دودھ پلانے کے لیے آپ کو پیش کیا تو سرکار نے منہ رکھا تو رب ذوالجلال نے دودھ پیدا فرما دیا۔ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ مبارک پیا، فرماتی ہیں پلٹا کے میں نے دوسری طرف کو کیا تو حضور نے منہ بھی نہ لگایا۔ کیوں؟ دوسرا بھائی بھی تھا نا، یہ وہ تھے جنہوں نے جہان کو عدل کے سبق دینے تھے، جہان کو انصاف پڑھانا تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں حضور نے منہ نہیں لگایا۔ میرے خاوند نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے سواری پیچھے باندھی ہوئی تھی، جب میں اپنی سواری کے پاس پہنچی تو میرے خاوند نے دیکھا تو سواری کی صحت بھی بدل چکی تھی۔ کہتے ہیں خاوند بیٹھا اونٹنی پہ، میں بیٹھی اپنی گدی پہ، ہم بیٹھے تو اب سواری کی رفتار بھی پہلے سے تیز تھی۔ بہرحال وہ درمیان میں بات کہ باقی سواریوں کو کراس کیا، گھر میں پہنچی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں پہنچے، رات ہو چکی تھی، رات کو سوئے نا، تو ہماری بکریاں تھیں جن کا دودھ خشک تھا، صبح چارہ ڈالنے کے لیے میرا خاوند گیا نا تو دیکھا کہ وہ بھی صحت مند ہیں اور ان کے تھنوں میں بھی رب نے دودھ پیدا فرما دیا ہے۔ کہتے ہیں میرے خاوند نے دودھ نہ دھویا، واپس پلٹ کے آ کے مجھے کہا کہ اے حلیمہ لقد اخذنا نسمۃ مبارکۃ، مبارک ہو تجھے جو ذات کل رب نے ہمیں عطا فرمائی، وہ صرف بچہ نہیں ایک برکت والی نشانی رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تھنوں میں دودھ بھی اتر آیا۔ کہتے ہیں ہم نے جی بھر کے گزارا کیا، ہمارا بچہ بھی پلا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے پالا حضور کو، لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں حلیمہ نے حضور کو نہیں پالا، میرے نبی نے حلیمہ کو پالا ہے۔ جن کے بیٹے کو پورا دودھ نہیں ملتا تھا حضور کے صدقے سے ان کو بھی ملنا شروع ہو گیا، جن کی سواریوں کی خوراک نہیں ہوتی تھی حضور کے صدقے سے ان کو بھی ملنی شروع ہو گئی۔ حلیمہ نے حضور کو نہیں، سرکار نے حلیمہ کو پالا ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس بچے کی آمد سے کوئی مہک ہی ایسے اٹھی کہ ہر گھر سے لوگ میرے گھر میں آئے، حلیمہ دکھا تو صحیح بچہ لائی کون سی ہے؟ کہا حضور کی برکتیں اتنی تھیں، حضور کی برکتیں اتنی تھیں کہ جس نے بھی دیکھا وہ سمجھتا کہ یہ مبارک بچہ ہے۔ کہا لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حلیمہ کے گھر میں جو بچہ ہے نا وہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اب اگلی بات بڑی پیاری ہے، سیرت کی کتاب موجود ہے، فرماتی ہیں کسی کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا، وہ اپنے بچے کو اٹھا کے میرے بچے کے پاس لاتی، حضور کا یوں ہاتھ پکڑ کر اپنے بچے پہ پھیرتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ کسی کا جانور بیمار ہو جاتا، کسی کے گھر میں بیماری آتی، مشکل پیش آتی، میرے محبوب کو اٹھا کے لے جاتے، حضور کا ہاتھ پھیرتے تو اللہ شفائیں عطا فرماتا۔ کسی کا بہت دور گھر ہوتا تو پانی کا گلاس لے آتے، حضور کے ننھے ہاتھ اس میں ڈبوتے، حضور کے ہاتھوں والا پانی لے جا کے بیمار کو پلاتے تو اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو بہرحال سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں بڑی برکتیں پیدا ہو گئیں۔ فرماتی ہیں ایک دفعہ بکریاں چرانے کے لیے میرا بچہ گیا تو میں بھی ساتھ گئی نا، تو سیدہ فرماتی ہیں گود میں میرے حضور تھے اور میں باہر جا کے بیٹھی تو بکریوں کا ریوڑ پاس سے گزرا، تو ایک بکری نا ریوڑ کو چھوڑ کے کہتی ہیں میرے پاس آئی، میں نے دیکھا تو اس نے حضور کے قدموں کو آ کے بوسہ دیا اور سرکار کے سامنے یوں سر کو جھکا کے حضور کا احترام کیا اور پھر وہ بکری واپس چلی گئی۔ کہتے ہیں مجھے لگ گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ خاص بچہ ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں منٹ نہیں لگا کہ وہ گھڑیاں مک گئیں، ختم ہو گئیں، جتنی دیر ہمارے پاس حضور نے رہنا تھا، تھے 2 سال رضاعت کے دودھ پینے کے، تو فرماتی ہیں کہ وہ وقت ختم ہو گیا، اب بچہ ہم نے کرنا تھا واپس۔
لیکن حضور کی بہن تھی سیدہ حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ، جب حضور کے واپسی کے وقت آئے نا تو بہن نے جناب حلیمہ کو جا کے کہا اماں جان جاؤ نا ذرا ان کی ماں سے کہو کہ ہم ابھی بچہ واپس نہیں کرتے، ہم کچھ دیر مزید اس بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ سیدہ حلیمہ نے کہا بیٹی یہ دل میں میرے بھی بات آ رہی تھی، ابھی تو ہم نے جی بھر کے ان سے دیکھا بھی نہیں ہے، جی بھر کے ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں، اور یہ حقیقت ہے مہینے وصل کے اڑ جاتے ہیں گھڑیوں میں، اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ جو ملاقاتوں کے وقت ہوتے ہیں نا وہ تو منٹوں میں گزر جاتے ہیں۔ 2 سال گزرے، سیدہ فرماتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہ چلا، لیکن اب دل نہیں کر رہا تھا کہ واپس کر کے آئیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں بھی چلی، حضور کو بھی ساتھ لیا، کہتی ہیں ساتھ میں نے اپنی بیٹی شیمہ کو بھی لیا۔ حضور کے در اقدس پہ پہنچی، سیدہ آمنہ سے ملاقات کر کے کہا آمنہ وقت پورا ہو چکا ہے، ہم نے خدمت کی لیکن ہم ایک ریکویسٹ لے کے آئی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ بچہ ابھی تمہیں واپس نہ کریں، اس بچے کو ہم نے مزید کچھ وقت اپنے پاس رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ سیدہ حلیمہ نے کیا کہا؟ ہم نے بچے کو مزید اپنے پاس رکھنا ہے۔ آمنہ کچھ ٹائم ہمیں مزید دو۔ اب گھرانہ بھی تو حضور کا تھا، اور یہ وہ در تھا جس در سے کوئی خالی کس در سے کوئی خالی۔ سیدہ آمنہ نے کہا اگر تمہاری خواہش ہے تو میں انکار نہیں کرتی، تمہاری خواہش ہے تو میں انکار نہیں کرتی۔ اچھا بے نیاز ذات تھی، اللہ کریم جل شانہ کی قدرت کے کرش میں دیکھو، اگر سیدہ آمنہ کہتی میں نے نہیں دینا تو پھر حلیمہ کا دل ٹوٹتا کہ نہ ٹوٹتا؟ بولیے نا، ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ اور اگر سیدہ حلیمہ ہی پاس رکھتی تو اس ماں کو جدائی یہ کیسے برداشت ہوتی؟ سیدہ آمنہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن رب نے بندوبست یوں کیا کہ حضرت حلیمہ نے اپنی مرضی سے بچے کو واپس کیا۔ وہ کیسے؟ جناب حلیمہ لے کے واپس چلی گئیں۔ حضور علیہ السلام نے کچھ عرصہ جناب حلیمہ کے گھر میں گزارا۔ ایک دن ہوا یوں کہ حضور علیہ السلام اپنے بھائی یعنی جو حضرت حلیمہ کا بیٹا تھا ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے، تو اچانک سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میرا بیٹا دوڑتے ہوئے گھر آیا اور اس نے کہا اماں اماں تجھے بتاؤں نہیں؟ میں نے کہا کیا؟ کہا وہ جو ہمارا عربی بھائی ہے نا، عربی بھائی حضور کو کہتے تھے، وہ عربی بھائی میرے ساتھ تھا، تو اچانک 2 بندے اترے اور انہوں نے میرے بھائی کو پکڑا اور ایک طرف کو لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے ان کو لٹایا ہے اور ان کے سینے کو نا یہاں سے چاک کر دیا، سینہ مبارک چاک کر دیا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہائے اتنی قیمتی دولت اور اس امانت میں کہیں ہم سے کوئی خیانت نہ ہو جائے۔ فرماتی ہیں میں دوڑی دوڑی گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ کہتے ہیں جب وہاں پہ پہنچی تو سرکار سیدھے سادے آرام سے کھڑے تھے، چہرہ مبارک درست بالکل ٹھیک ٹھاک۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو کیا ہوا تھا کہ سینہ مبارک آنے والوں نے چاک کیا، کوئی چیز اندر سے باہر نکالی، پھر سینہ انہوں نے بند کر دیا۔ اللہ کی نبی اسی طرح ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے۔ اب 4 سال کا بچہ ہو، سینے کا آپریشن ہو اور پھر وہ جڑ جائے تو اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ قدرت تھی میرے رب کی۔ اور یہ تھا شق صدر، الم نشرح لک صدرک، جس کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اب سیدہ حلیمہ اس واقعے کو دیکھ کے نہ ڈر گئیں، خوف زدہ ہوئیں کہ کہیں اس امانت میں کوئی خیانت نہ ہو جائے۔ اب سیدہ حلیمہ نے خود اٹھایا حضور کو، لیکن یہ نہیں کہ دل بھر گیا تھا، اس وجہ سے کہ کہیں اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ چلی حضور کے در حضرت آمنہ کے گھر میں لے کے آئیں، کہا مبارک ہو تمہیں بھی اور اللہ تمہیں برکتیں دے، اس بچے نے ہمارے گھر کو بسایا، ہم یہ امانت تمہیں واپس دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس سپرد کر دیا گیا۔ جناب آمنہ نے حضور کی پرورش شروع کی۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کے وصال کے وقت سیدہ آمنہ جناب عبداللہ کی مزار پہ نہ جا سکی، کیوں؟ کیونکہ یہ امانت آپ کے پاس تھی۔ بعد میں ارادہ بنتا بھی تو جناب عبد المطلب اجازت نہ دیتے کہ اکیلے نہیں جانے دینا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کو رب نے یوں پالا کہ 1 مہینہ عمر تھی تو لگتے یوں تھے جیسے 2 مہینے کے ہیں، اور سال عمر تھی تو یوں لگتے تھے جیسے 2 سال کے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے بچے کی عمر شریف ہو گئی 6 سال، تو لگتے کتنے تھے؟ کتنے؟ اب 12 سال کا بچہ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے نا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے اجازت مانگی کہ اب مجھے جانا چاہیے، میں اپنے شوہر نامدار کی مزار پہ حاضری دے کے آؤں۔
فرماتی ہیں میں نے 6 سال کا بچہ اور ایک ہماری خادمہ تھی ایمن اور حضور جو 6 سال کے تھے، ہم یہ سارے چلے کہ یثرب مدینہ شریف جاتے ہیں اپنے خاوند کی مزار پہ حاضری دینے کے لیے۔ اب قدرت کو یہ منظور تھا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وہاں پہ حاضری دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے گلی میں تو ایک یہودی نے حضور کو دیکھا، کہا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نام احمد ہے۔ اس نے نام سنا تو حیران ہو گیا، پاس بلایا، حضور کی پشت مبارک کی طرف دیکھا تو اسے وہ نشان نظر آیا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ جب اس یہودی نے دیکھا تو اس نے لوگوں میں اعلان کر دیا، اس نے کہا لوگو یہی وہ ہستی ہے جس کو رب ذوالجلال نے آخر الزمان نبی بنانا ہے۔ جب اعلان ہوا تو لوگ آنے جانے شروع ہو گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں کوئی حضور کا نقصان نہ ہو جائے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ کہتی ہیں میں نے اپنے بچے کو ایک خادمہ، نام کیا تھا خادمہ کا؟ ایمن، ان کو ساتھ لیا، واپس پلٹی۔ اب جن حضرات کو حاضری کی سعادت حاصل ہے، مکہ شریف سے تھوڑا پہلے ایک علاقہ آتا ہے جس کو ابوا شریف کہا جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ کی طبیعت مبارک وہاں پہ علیل ہو گئی، ابوا کی پہاڑی کے قریب۔ سیدہ فرماتی ہیں ہم نے وہاں پہ سٹے کیا۔ اب 6 سال کا بچہ، ماں اور ساتھ ایک خادمہ۔ سیدہ فرماتی ہیں بخار کی شدت، بیماری کی شدت بڑھ گئی، محسوس ہو گیا ماں کو کہ میرا اپنا آخری وقت ہے۔ ایمن کو بلا کے کہا ایمن میرے بچے کا دھیان رکھنا۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو پاس بلا کے چند جملے کہے۔ اب ماں اتنے عظیم بچے سے رخصت ہو رہی ہے، وہ چند جملے سنا، کتنے پیارے تھے۔ حضور سرہانے بیٹھے اپنی امی جان کے، اور امی جان نے کہا بیٹا انصح ما رأیت فی المنام فانت مبعوث الی الانام۔ فرمایا بیٹا تیرے حمل کے وقت جو خواب میں نے دیکھے اگر وہ نظارے سچے ہیں تو میں گواہی دیتی ہوں رب تجھے اس خلقت کا پیغمبر بنائے گا۔ علی دین ابیک البر ابراہیم، بیٹا تجھے ابراہیم علیہ السلام والا دین رب دے گا اور اس دین کا پرچار تیرے سے ہوگا۔ بچہ ہے کتنا؟ 6 سال کا، اور ماں کی جدائی کا وقت ہے، اور آخر پہ جناب آمنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا فاللہ تعالی انہا کان الاسنام واللہ توالیہا مال اقوام۔ لوگ حضور کے والدین کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، دیکھو ماں کی نصیحت کیا تھی، کہا بیٹا میں تجھے رب کا واسطہ دیتی ہوں بتوں کے نیڑے بھی نہیں جانا اور بت پرستوں سے کبھی دوستی بھی نہ بنانا۔ اب یہ جملے آخری تھے، کہا بیٹا کل حی میت و کل جدید بال و کل کبیر یفنا وانا میتۃ و ذکری باق الی یوم القیامہ۔ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر بڑے نے کسی نہ کسی دن ختم ہو جانا ہے، ہر زندہ کو کسی نہ کسی دن موت آنی ہے۔ آنا میتۃ، بیٹا میرے وصال کا وقت آ چکا ہے۔ اب خود سوچو 6 سال کے بچے کو ماں کہہ رہی ہے بیٹا میرے وصال کا وقت ہو چکا ہے، کہا بیٹا میں فوت ہونے والی ہوں۔ اور اگلا جملہ سیدہ آمنہ کا کتنا پیارا تھا، کہا میں فوت ہونے والی ہوں وذکری باق الی یوم القیامہ۔ کہا بیٹا میرا ذکر ختم نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی آمنہ کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ وذکری باق الی یوم القیامہ قد ولدت تورا، بیٹا اس وجہ سے کہ میں زمانے کو عام بچہ نہیں، زمانے کو پاکیزہ بچہ عطا فرما کے جا رہی ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا وہاں پہ انتقال ہو گیا۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ عرض کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بس لوگوں نے سوال اٹھایا، رب نے اپنا یار بنایا تھا اور بچہ پلے والدین کی گودوں میں تو بچے کو مزہ بھی آتا ہے، کمال ہے۔ اللہ نے باپ پہلے ہی لے لیا اور ماں 6 سال کی عمر میں لے لی، آخر کیا راز تھا؟ علماء سیرت نے یہ بات لکھی کہ جس وقت جناب عبداللہ کا وصال ہوا تھا نا تو فرشتے تڑپ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یا اللہ یہ وہ ہستی جس کی خاطر کل کائنات بنی، ان کے ظہور کا وقت آیا تو آج باپ پہلے ہی فوت ہو گیا، ان کو پالے گا کون، ان کا رکھوالا کون بنے گا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تھا فرشتوں چپ ہو جاؤ، انا حافظہ و انا ناصرہ و انا کافل لہ۔ فرمایا فرشتے میں ہی اپنے یار کی حفاظت بھی فرماؤں گا، میں ہی اپنے یار کو پال بھی لوں گا۔ اچھا 6 سال کی عمر میں ماں بھی وصال فرما گئی، وجہ کیا تھی؟ اب سیرت نگاروں نے جو یہ بات لکھی نا بڑی پیاری تھی، کیونکہ رب نے یار بیچا تھا یتیموں کا آسرا بنا کر،
بے سہاروں کا سہارا بنا کر، بیچاروں کا چارہ بنا کر، غریبوں کا ملجا و ماوا بنا کر رب نے کہا اپنے یار کو کہ یتیمے کے دکھ سے گزرے گے تو ان کو پتہ ہوگا یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ اس دکھ سے یتیموں کے سہارے بنیں گے اور یتیموں کی آس کو پورا کریں گے۔ اللہ نے اپنے والدہ محترمہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب 6 سال کا یہ بچہ، لونڈی کا کیا نام تھا؟ ام ایمن کے ساتھ مکہ شریف میں پہنچے۔ ام ایمن حبشہ کی عورت تھی، رنگ مبارک سیاہ تھا، اور اس خاتون نے پھر ماں بن کے دکھایا، حضور کی پرورش کی۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کا بیٹا بن کر اور ان کو اپنی ماں بنا کر دکھایا بھی تھا۔ یہ بات غور سے سننا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، سامنے 2 بندوں کی لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی کے دوران ہوا یہ کہ ایک نے دوسرے کو گالی دیتے ہوئے یہ کہا، اوے کالی ماں دے پترا، یبن سودا عربی میں، اور کالی ماں کے بیٹے۔ اچھا، لڑائی کو دیکھ کے بھی حضور دیکھ رہے تھے، لیکن جس وقت یہ دیکھا نا کہ اس نے کہا کالی ماں کے بیٹے، میرے نبی علیہ السلام نے ٹیک چھوڑی، اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے مبارک کے رنگ غصے والے اثرات آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا طافق الکیلو، طافق الکیلو، طافق الکیلو۔ سرکار نے فرمایا اوے گالی دینے والے، میرے صبر کا پیمانہ اچھل پڑا، میرے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، میرے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ 3 بار یہ جملے کہہ کے حضور نے فرمایا آنا محمد، آنا نبیکم، آنا ابن البیداء و ابن السوداء۔ فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں تمہارا پیغمبر ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے رب نے 2 مائیں عطا فرمائی تھی، ایک ماں سفید اور دوسری ماں میری حبشی ماں تھی۔ فرمایا خبردار، آج کے بعد کوئی بندہ کسی کو کالی ماں کا تانا نہیں دے گا، میں تمہارا پیغمبر ہوں، اور جس گود میں رب نے مجھے پرورش دی ہے میری ماں بھی حبشی تھی، میری ماں سیاہ تھی، خبردار کسی کو سیاہ ماں کا تانا نہ دینا۔ یہ تھے بیٹے جنہوں نے اپنی بیٹا بن کے بھی دکھایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے اس خاص رنگت کا بھی احترام اپنی امت کو سکھایا ہے۔ یہ مختصر 6 سال تک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لے کے آیا ہوں، باقی حضور کی ساری زندگی اس امت پہ مہربانیوں والی زندگی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس امت پہ کرم کیا، اس عظیم نعمت کے ملنے پہ ہی ہم رب ذوالجلال کا شکر کرتے ہیں۔ مولا تیرا کرم ہے، تو نے اپنے کارخانے قدرت سے اتنا قیمتی تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم جل وعلا شانہ ہمیں حضور کا پیار، حضور کی محبت، حضور کے ساتھ عشق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا